حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 143 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر ہی جہاں 53 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جولائی کی آج 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ذات گرامی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن کے اندازہ میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا، مستوی ہوا عرش میں۔ یوشی اللیل النہار، اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ پیچھے چلا رہا ہوتا ہے، یعنی رات کے پیچھے دن چڑھا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور اس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کیا ہے، مسخرات بامرہ، جو مسخر ہیں، تابع ہیں اس کے فرمان کے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور اسی کے لیے ہے فرمان جاری کرنا، یعنی یہ خلق کا نظام بھی اسی کے اختیار میں ہے اور فرمان بھی اسی کے اختیار میں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے اور درپردہ، خفی پوشیدہ انداز۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ اللہ نہیں محبت رکھتا، نہیں محبت کرتا تجاوز کرنے والے، حدوں سے کراس کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کے اصلاح کے بعد، زمین میں درستگی کے بعد اس کے اندر یہ فتنہ فساد نہ کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اسی کو پکارو ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے اس کی رحمتوں کا، اس کی جنتوں کا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین، بھلائیاں کرنے والوں سے۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرا بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے خوشخبریاں بنا کر، یعنی باران رحمت سے پہلے خوشخبریوں والی اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ جب وہ اٹھا لیتی ہوائیں بڑے وزنی بادلوں کو، سکناہ، ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو، لبلد میت، ایسے شہر کی طرف، یعنی ایسے زمین کے خطوں کی طرف جو بے آباد ہے، ویران ہے، ناکارہ ہے۔
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس میں سے ان بادلوں میں سے نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل و نباتات۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ایسے ہی ہم نکالیں گے مردوں کو زمین سے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور وہ عمدہ خطے زمین کے، یخرج نباتہ باذن ربہ، تو نکلتی ہیں اس کی نباتات، انگوریاں اور اسی طرح غلہ جات اس کے رب کے اذن حکم سے۔ والذی خبث، اور وہ خطے جو ناکارہ ہیں، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا نہیں اگتا اس میں سے مگر نکما اور نکارہ اور بیکار قسم کی جڑی بوٹیاں۔ کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے آئے تھے، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ حضرات، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ کون ہے، پالنے والا کون ہے، اور تم کون ہو، یہ بارہا اس کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ انسان کی عقل ٹھکانے رہے اور وہ اس بات میں جو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ میرا مربی، میرا خالق، میرا مالک، میرا رزاق اور جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے۔ تو سبق جو آج کا اس میں یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ تمہارا ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ذاتی نام ہے، باقی جو اس کا رب ہونا، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا رزاق ہونا، اس کا اول آخر ظاہر باطن ہونا، یہ اس کے صفاتی نام۔ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے، وہی مربی ہے، وہی پالتا ہے۔ اب اس کے پالنے کے اتنے انداز ہیں، پہلے تو مخلوقات دیکھو کتنی ہیں، جنسیں کتنی ہیں، چیونٹیاں کس طرح پیدا ہوتی ہیں، کیڑے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کبوتر کس طرح پیدا ہوتے ہیں، چڑیا کس طرح پیدا ہوتی ہیں، بطخ، طوطے اور کتے بلے کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی خلق کا جو نظام ہے، یہ ان کا مربی بھی ہے، ان کا پالنے والا بھی ہے، ان کا رزاق بھی ہے، اور ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور ان کی مقدار کو بھی جانتا ہے، ان کو کتنا کیا کرنا ہے۔ یہ بڑا ہیوی ویٹ نظام ہے۔ تو یہ تعارف میں آ رہا ہے تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا، تمہارا سسٹم۔ اب اندازہ فرمایا کہ ہم اپنے منہ کے ذریعے اندر اللہ طول پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، تو نکالنے کے اللہ نے دو رستے بنائے۔ اس سسٹم پر غور کرو، یہ کیا ہے، وہ میدا کیا شے ہے، جگر کیا شے ہے، کڈنی کیا شے ہے، ہارٹ کیا ہے، یہ سارا نظام جو ہے جس کے ذریعے کہیں گرینڈ ہو رہا ہے، کہیں جناب جوسر لگے ہوئے ہیں، کہیں اس کے اندر وہ سارے مواد سے خون الگ اور فضلے الگ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے نظام پر غور کرنے سے بندہ تو ٹکرے مار کے رہ جائے، یہ باہر کیسے نکلے گا جو ہم اندر بھیج رہے ہیں۔ یہی ہے تمہارا اللہ، یہی ہے تمہارا رب، یہی ہے تمہارا رزاق، یہی ہے تمہارا خالق۔ تو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور ہے کون؟ ڈاکٹر حکیم، ڈاکٹر حکیم نہیں بہت ہوتے ہیں، تڑپ کے مر رہے ہیں حکیم ڈاکٹر بھی۔ اور اگر آپ کے علم میں ہو، اس پر اگر آپ غور فرمائیں، یورپ کی دنیا میں خاص طور پر امریکہ اور اس قسم کے ممالک میں بڑے ڈاکٹر خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈاکٹر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں نہیں تمہارے اندر کچھ، ادھر بیچارے لوگ بیکار اور بے جہالت کی وجہ سے روٹی ٹکڑا نہ بل نہ دینے، بجلی کے بل دینے، بجلی کے بل نے فتنہ اتنا ڈالا ہوا ہے، گھر گھر میں فتنے، گھر گھر میں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیوی خامد کو، خامد بیوی کو مار رہا ہے۔ یہ بلوں، بجلی کے بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بے قراری ہے، تماریت دہی ہے، اور بیماریوں کو اور حادثات کو فیس کرنا ہے، تو وہ مر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو جاننے والے ہیں، اس میں یقین رکھنے والے ہیں، وہ لوگ الحمدللہ اللہ کی تو یا تو شہید ہوتے ہیں یا پھر تبھی موت مرتے ہیں۔ اور تبھی موت مرنا بھی اللہ کا قانون ہے، اور شہادت کی موت تو پھر وہ خوبصورت بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے، مرنا تو ہر ایک نے ہے ہی۔ جناب عمر فاروق مدینے میں رہ کر 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک موتا فی بلد رسولک و شہادتا فی سبیلک۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے موت آئے تو تیرے پیغمبر کے شہر میں آئے، اور مجھے موت بھی آئے شہادت کی اور اللہ کی راہ میں آئے۔ جناب عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس بزرگ شخصیت پر، یہ دعائیں کیسی کر رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے، اور آپ اس پر سالار ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہاں کفر کا بہترین تباہی ہو گئی ہے ساری کفر کی۔ آیا تھا نا کسی نے کہا کہ جب مسلمان ہوئے ہیں جناب عمر فاروق، تو جو بحالی ہوئی ہے، جو زوال آیا ہے کفر پر،
کہتا ہے کہ عمر کے آنے سے جو کفر پہ زوال آیا کمال آیا. پڑھنے والے لکھا ہے نا, عمر کے آنے سے کیا مانا ہے؟ عمر کے مسلمان ہونے سے, عمر کا دائرہ اسلام میں آنے سے. جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر, جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں معزز بن گئے, اب عزت اور شرف اور قوت ملی. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تعارف ذہن میں آ جائے تو پھر وہ یا تو وہ شہادت ہی ہوگا یا تبھی موت میں آئے گا, فکر اس کو نہیں ہے کسی شے کی. اس کی وجہ یہ ہے اس کا ایمان ہے کہ ہر بندے نے کروڑ پتی نہیں ہونا. سمجھ آ رہی؟ ہر بندے نے آگ لاکھ پتی اور ککھ پتی اور یہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے تقسیم کا رزق الگ الگ ہے, تقسیم رزق الگ الگ. ایک بھائی ارب پتی ہے, دوسرا بھائی ریڑھی لگاتا ہے, ایک ہی والدین کی اولاد ہے. اور اس ریس میں اس دوڑ میں اگر وہ ساری دن ٹکرے مارے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتے, لوگوں کو برابر کر دیتے, سارے عرب کھرے بدی کر دیتے, پھر نہ کوئی گیٹ کیپر ملتا, نہ کوئی ڈرائیور ملتا, نہ باورچی ملتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرمایا بلا کی, اور یہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے. تو یہ تعارف کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے جس نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا. یہ 6 دن کا کیا چکر ہے, بڑی بحث کی ہے مفسرین نے. وہ 6 دن جو ہے وہ دنیا والے ہیں, وہ 6 دن جو ہے جو اللہ نے فرمایا کہ 1000 کا دن ہوگا. کیوں ایسے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمینوں آسمانوں کے بنانے میں کوئی لیبر لگائی ہے, فرشتے لگے ہیں, کوئی جن لگے ہیں, کون لگا ہے؟ سارا اللہ نے فرمان جاری کر کے زمین بنا دی, ٹیلے بنا دیے, پہاڑ گاڑ دیے, لہریں چلا دی, سمندر بنا دیا. اور سمندر کتنا ہے؟ قرہ ارض 100 حصے ہیں قرہ ارض کے, یعنی زمین کے 100 حصے ہیں. 70 حصوں میں پانی ہے تو 30 حصوں میں خشکی, صحرا بھی ہیں, آبادیاں بھی ہیں, ویرانے بھی ہیں. تو یہ سسٹم اللہ نے بنا کے تعارف کروایا ہے. ذرا غور تو کرو, سمندر کو دیکھنے سے آدمی ہل جاتا ہے. کتنی خلیجیں, کبھی بحر احمر ہے, کبھی ابیض ہے, کبھی بحر اوقیانوس ہے. یہ سمندروں کے خلیجوں کے نام ہیں. تو یہ بنائے کس نے, کس ٹھیکیدار نے بنائے؟ پوچھو نا کسی سے. تو یہی تعارف ہو رہا ہے. پھر اس میں مخلوق کیسی بس رہی ہے, بڑے بڑے سفیدیں, بڑے بڑے جہاز, اللہ کی مخلوق جو سمندر میں بس رہی ہے. اسرا کر دی ہے تو جہازوں کو اڑا کے برہم آتی ہے. اور وہ کھاتی کتنا, وہ ایک مچھلی جو ہے, وہ ہیل مچھلی جس کا نام ہے, اس کے بارے میں محققین کی رپورٹ ہے, ایک مچھلی جو ہے, ایک دانہ جو ہے, اس کی خوراک 33 ٹن ہے. اور ایک ٹن میں 25 سے 26 غالباً من لوگ گنتے ہیں, اندازہ 25 26 27 من ایک ٹن میں. تو 33 ٹن ایک دانہ ایک وقت میں کھاتی ہے. تو کھلاتا کون ہے؟ 33 ٹن ساڑھے میں پہلے بھلا چڑھ کر آ جائے, کون ہے وہ کھلانے والا؟ تو ایک دانہ, اس کا خامد بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, سمندر پڑا ہوا ہے اور اللہ نے رزق دیا ہوا ہے. اسی کا نام تعارف ہو رہا ہے. یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. پرندے کتنا کھا رہے ہیں, یہ سارا سلسلہ. تو آپ کے علم میں ہے نا, باقاعدہ ایک اسرائیلی روایت ہے, میرا خیال سنا دینی چاہیے. جناب سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی, اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد قیامت تک اس معیار کی کسی کو حکومت نہ ملے. تو اللہ نے عطا کر دی. پھر اس کی وضاحت فرمائی. ٹھیک ہے نا طبیعت ہے, اج 2 10 رونق گھٹ ہے, تو بیلی سارے غائب نے, کوئی گل نہیں, موسم بدلتے رہتے ہیں, کوئی فکر نہیں کرنی. اس میں بیان کیا ہے ہوائیں متی کر دی اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ رب العزت نے سارے پرندوں جانور کی بولیاں سکھا دی ہیں. اللہ رب العزت نے ہر قسم کے جن جتنے ہیں ان کے متعلقہ وضاحت کی ہے. افریتم من الجن, بڑے بڑے ہیوی ویٹ اونٹ رہے پریاں, کل بناء و غواص, عمارتیں بنانے والے, سمندروں میں پانیوں میں غوطے لگا کے موتی نکالنے والے, ہر طرح کے جنات بھی اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کے تابع کر دیا. یہ ساری وضاحتیں قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو وہ جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں, تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنی. سبحان اللہ. جس طرح ساڑھے جو بندہ کہے جی میں ترجمہ کلا رہا ہوں, ناشتہ کرانا ہے, تو پریشانی ہونی والی گل ہے نا. کبھی نان نہیں لبنے, کبھی چنے نہیں لبنے, کبھی لسی نہیں لبنی, کبھی دہی نہیں لبنی. ایسی ضرورت نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں بندہ کامیاب نہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے متعلقہ کام نہیں, تسی اپنا کام کرو, کہ میرا کام ہے. نہیں میں ذرا تسی مہربانی فرماؤ تو میں دعوت کرنی. اس طرح کی روایت ہے, اس کے بارے میں لا تصدقوها ولا تکذبوها, نہ تکذیب کرو نہ کہانی ہے جس طرح سن لیں آپ. تو ٹھیک ہے جی, آپ پھر کر لو دعوت. لگ پہ جن مارو مار, سارے سلسلے شروع ہو گئے. تو جو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے, اس حدیث جو اسرائیلی روایت ہے کہ سمندر سے وہ مچھلی وہ آئی ہوگی یا کوئی ایسی مخلوق اور آئی ہوگی,
انہوں نے کہا جی رات کا پتہ لگا کہ ناشتہ بزرگوں تواڈے والے کیا ٹھیک ہے اور جو کچھ انہوں نے انتظام کیا تھا وہی کوئی بزرگ کھا بھی گیا سارا کہنے لگے جی دوپہر بھی تواڈے والی روٹی اتنے ہی بزرگ لبے پی گئے کہ ایک بندے نو میرے جا سکیا تو باقی مخلوق کا کیا بنے اجے مولویاں بھی ہونا ہے درویشا بھی ہونا ہے کلندرا بھی ہونا ہے یہ سارے کس طرح رجاواں ایک کون رجاندا ہے سارے تو یہی وہ رب کا تعارف ہے روٹی کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا ہے کیا کہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پڑھو نا ایک بار سال سوکھا ہو جائے گا کوئی گتوی ٹھیک ہو جائے پڑھو ایک بار پھر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ اللہ تبدیل لخلق اللہ جو گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت مل رہا ہے جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس مل رہا ہے جو چیز اللہ نے کسی کے لیے اس کی فطرت میں بنائی ہے وہی چیز اللہ اس کو دے رہے ہیں اور کام یہ سارا چل رہا ہے کبھی خرابی نہیں آئی کہ مچھلیوں نے ہڑتال کی ہو کتے بلے ڈٹ گئے ہو جی سانو ملتا کوئی شہر نہیں کتنے گئی یہ دنیا اور حکومتوں کے خلاف تے وزیر پنجاب دے وزیر اعلیٰ کے خلاف بلیاں تے کتیاں نے کیتی ہوئے ہڑتال بلنا والے تو کر سکتے اگر ٹوٹکا پتے نے دسیا کہتے نا دل دل پاکستان دل دل پاکستان دل دیں نا اس وقت کہنا بل بل پاکستان بل بل پاکستان یہ نعرہ لگا دل دل چکر کو بل بل ہی ہوئی ہر بس بل بل تے دل 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 اللہ چکر کوئی نہیں پاکرام نعرہ یاد ہو گیا یہ مارنا نعرہ انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تو چٹکی میں عرشہ بنا سکتے ہیں اس میں مفسرین نے اشارہ دیا ہے قوت طاقت ہونے کے باوجود تحمل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بیان فرمائی ہے سمجھ آئی ڈاکٹر شراف صاحب فرماتے ہیں 32 دانت میں نے اس لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے تمہارے منہ کے اندر دانت بنائے 32 اور خوراک کا نظام ہضم بنانے کے لیے خوراک کو چبانے کے لیے اس کا کہنا تھا 32 بار چباؤ جو کام آپ نے جو دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں سے نہ لو جگر اور معدے کا جو کام ہے وہ دانت کام کریں تاکہ آپ کے معدے کا نظام ٹھیک رہے ایڈیاں نے برقیاں پا کے مارو مار اندر سٹ کے جڑا کام دھندا کرنا سی وہ معدے کو لینے پھر پھکی لبتے پھرنا پھر حکیم ڈاکٹر نہیں لبتے وہ پتہ نا آپ ٹیڈ پیڑ ہوتی ہوگی تو سمجھ لگی گل ثم استوى على العرش پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا عرش پہ بلند ہوا یہ بہت بڑا ایک جملہ ہے جس پر اہل علم نے بھی کچھ اختلافات کیے جہلوں نے اس پہ تبصرے کیے ہمارے ملک کے اندر بھی ٹی وی پہ بیٹھنے والے بکواس کرتے رہے اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے عرش چھوٹا ہے کہ عرش اللہ چھوٹا ہے یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ہے کون میری اوقات کیا ہے نسل کیا ہے میرا خاندان کو یہ تبصرے وہ لوگ کرتے ہیں استوا جو ہے مستوی ہونا عرش پہ اس کے بارے میں حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا یا اللہ پہ چڑھا یا بلند ہوا تو مجھے نہیں سمجھ آئی تو حضرت امام مالک رحم اللہ نے فرمایا تھا استوا اللہ معلوم من کتاب اللہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا عرش پہ بلند ہونا اللہ کی مقدس کتاب سے واضح ہے اللہ نے بیان کر دیا ہے والایمان بھی واجب اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرمان جاری کر دیا ہے والسوال عنہ بدعہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام میں سے اور اسی طرح تابعین میں سے کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا سمجھ آ رہی ہے کس طرح مستوی ہے اصل معاملہ جو سمجھنے والا یہ ہے عربی لغت میں جو استوا یستوی جو باب ہے جو معنی اس کا بنتا ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں اس کو بولتے ہیں مربع چوکڑی بار کے بیٹھنا اس پر بھی مستوی کا عرش جو لفظ ثابت ہوتا ہے جس طرح ہمارے دوست کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ بیٹھنے پر بھی کہتے ہیں مستوی ہونا اور ایک گھوڑے پہ آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے ہر ایک کی شکل الگ ہے کرسی والے کی شکل الگ ہے مربع زمین بیٹھنے والی شکل الگ ہے گھوڑے پر بیٹھنے والے کی شکل الگ ہے یہ اشکال تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کس طرح عرش میں مستوی ہیں تو امام مالک نے ارشاد فرمایا اللہ نے بیان فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے والکیفیت مجہول اللہ نے کیفیت بیان نہیں فرمائی لہذا ہم نے ایمان لانا ہے کہ اللہ مستوی ہے اللہ عرش میں مستوی ہے کس طرح ہے نہ ہم جانتے ہیں نہ اللہ نے بیان فرمایا ایمان لے آؤ اس ٹو پہ کرنا اور مجھے تینوں پتہ لگ بھی جائے پھر ہی کرو گے پھر کیا کرے گا یہی ازمائش ہے اس پر ایمان لانا ارشاد ہوتا ہے یوش اللیل النہار وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اڑا دیتا ہے رات کو دن پہ یعنی اوڑھنا جس طرح آدمی کمبل اوڑھ لیتا ہے چادر اوڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے رات بھی اور مخلوق ہے دن بھی تو جو رات اللہ کی مخلوق ہے اس کو دن پہ اڑا کے دن کا وجود ختم کر دیتا ہے اور جو دن صاحب ہیں
یطلبہ حثیثا، بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ اسے دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا ہے، رات ختم ہو گئی پھر دن چڑھ گیا، دن چڑھ گیا پھر رات آ گئی۔ اس سسٹم پر غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دلائل ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے اسے؟ سمجھ آ رہی؟ رات کو ستارے چمکتے ہیں، قطب تارہ چمکتا ہے، چاند 14ویں رات کا چمکتا ہے، ساری کہکشائیں چمکتی ہیں، یہ سارے ستارے، ساری کہکشائیں، چاند سمیت، قطب سوار سمیت، اور زحل اور مشتری سارے سمیت ستاروں کے رات ختم نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 14ویں رات کا چمکتا ہے، 14ویں رات والا چاند جو ہے بدر مریر وہ بھی چمکتا ہے، قطب تارہ بھی چمکتا ہے، زحل اور مشتری بھی چمکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کہکشائیں اور ستارے بھی ڈمکماتے چمکتے ہیں، لیکن رات ختم نہیں کر سکتے۔ جب سورج چڑھتا ہے ہر شے غائب ہو جاتی ہے، اندھیرے سارے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام دعوت دی جائے، اس پر غور کرو گے۔ جتنے سولر، سمجھ رہے، پورا ملک، پوری دنیا لگی ہے، تو اس کی جو حرارت ہے اور اس کی جو وہ جس کو بجلی بنانے کا سامان ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ سورج کی کرنوں سے۔ ایک سورج کی کرنوں سے پوری دنیا سولر سسٹم، اس کے علاوہ اور کئی انرجی حاصل کر لی۔ وہ انرجی آتی کہاں سے ہے؟ بنائی کس نے ہے؟ یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ تے کرنی والی سرکار، تے مندری والی سرکار، تے کوڑے شاہ، تے کھوتے شاہ، دلدل مچا کے رکھ دی انسانوں نے۔ اللہ فرمائے اس پر ذرا غور کرو تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تویز لیے جا رہے ہیں بتوں کے لیے، پتر ہو جائے تویز۔ کبھی دیکھا آپ نے کتی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ اتفاق کی بات ہے، کل میں آ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کہنے لگے وہ 7 نہیں ہے دے، پیدا نہیں ہے، بکواس بند، 8 نہیں، 8 پتر کتی دے تے تویز اس نہیں لیا۔ اے مسلمان ہے، کلندر ہے، تے ٹکرا مارتا پھرتا ساری زندگی، بیاہ بھی کراندا ہے، تویز بھی لیندا تے بال پھر نہیں ہوندا۔ مر ایمان دلایا نا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ علی حجویری صاحب نے 4 شادیاں کی تھی، بال نہیں ہویا کوئی۔ سعید مجدی صاحب نے 2 شادیاں کی تھی، کوئی نہیں ہویا۔ ایسے کنے بندے 9 بال ہو گئے، نہ تویز لیا نہ کھ کٹا کیتا، انہاں گلیاں چ رولتے رہتے بال بھی بنتے رہے۔ اس طرح ہی بس یہی ہے ترجمہ ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج کو پیدا کیا، چاند کو باتیں ہو گئی ہیں مختلف، اور اس طرح ستارے پیدا کیے، ستاروں کی بے شمار قسمیں کہکشائیں ہیں، او لا تعداد ستارے۔ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، ان ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا تاکہ اندھیرے تواڈے ختم ہو جائیں، میں نے سونا بنا دیا آسمان کو۔ وہ کس نے بنایا ہے؟ اچھا پھر کیا ہے؟ مسخرات بامرہ، فرمایا یہ سارے چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں یہ مسخر ہیں، تابع ہیں اس کے فرمان کے۔ کبھی نہیں ہوا وہ سورج نہیں چڑھتا پیا یار، وہ سورج ڈوبتا ہی نہیں پیا جی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر میں چاہوں قیامت تک سورج چڑھا رہے تم اس کو ڈبو نہیں سکتے، میں اگر چاہوں قیامت تک رات رہے تم رات کو بدل کے دن نہیں چڑھا سکتے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں کچھ خطے ہیں 6 مہینے رات 6 مہینے دن، تم اس کو بدل نہیں سکتے۔ بڑی بڑی حکومتیں ٹکرے بار بار کے فارغ ہو گئے لیکن اس سسٹم کو بدل نہیں سکتی۔ تو یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اس کا تعارف ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ خبردار، لہ الخلق، یہ بنانا، پیدا کرنا، وجود میں لانا، ایجاد کرنا، یہ اسی کا کمال ہے، اور فرمان جاری کرنا، فیصلے کرنا بھی اسی کو جچتا ہے، فرمان بھی اسی کا چلے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خلق کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ اب لا تعداد چیزیں ہیں، منڈیوں میں جاؤ، آلو کی شکل الگ ہے، آلو بخارے کی شکل الگ ہے، خوبانی کی شکل الگ ہے، کیلے کی شکل الگ ہے، ناشپاتی کی شکل الگ ہے، سبحان اللہ کے الگ ہے، اناردانے کی شکل الگ ہے، سیب کی شکل الگ ہے۔ اور یار اندازہ تو فرماؤ، زمین سے پیدا کرنے والا ہزاروں پھل، تاثیر الگ، ذائقے الگ، حجم الگ، تو ریٹ بھی الگ، سبحان اللہ، کس نے بنایا؟ یہی وہ دعوت چل رہی ہے حضرت صاحب۔ اس دعوت کو اگر تو چکندر کو اتنا رنگدار کس نے بنایا ہے؟ لیمون کے اندر یہ کھٹاس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو تمے کے اندر یہ سارا کڑواہٹ کہاں سے آ گئی ہے؟ زمین سے ہی بنا ہے نا۔ گنے کے اندر رس کس نے بھر دیا ہے؟ تمہیں تربوز نہیں ہوں باہو پہ سیب بنا کنڈ پائی، ہاں تمہیں تربوز نہیں ہوں باہو پہ توڑ مکے لے جائیے ہو، تے کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہوں پاویں موتی جو چبائیے۔ یہ تو چنگی لگی گل؟ نہیں بولتے چلو تھوڑا جہا سوندے ہو پہ۔ اچھا کھارے کھو میٹھے نہیں ہوندے باہو پہ سیب بنا کھنڈ پائیے ہو، تے پھر آگ چلو سبحان اللہ۔ آزاد کشمیر اگر آپ جائیں تو ادھر تتا پانی علاقہ ہے، تتا پانی، تو تتا پانی کا مطلب ہے چشمہ چل رہا ہے،
چشمے کا اتنا ابلتا ہوا پانی ہے کہ وہاں لوگ انڈے ابال رہے ہیں، زمین سے نکلنے والا پانی وہ ابل رہا ہے، تو 7 چشمہ انتہائی ٹھنڈے کا چشمہ چل رہا ہے، تو میرے رب نے ایک چشمہ زمزم کا چلا کے ساری دنیا کے نعت کے بند کر دیا۔ اس میں امریکہ کے انجینئر آئے، اس میں جاپان کے انجینئر آئے، اس میں چائنا کے انجینئر آئے، ٹکرے مارنے کے لیے یہ زمزم آتا کہاں سے؟ دائیں میں چشمہ کوئی نہیں، کڑوا پانی ہے، سمندر قریب ہے، وہ چشمہ کہاں سے آیا؟ فرمایا رب العالمین نے میں نے پیدا کیا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اسی پریشان نہیں ہو رہے، چھڑ دی کیونکہ ملکہ سارا خالی ہو گیا، میدان خالی، کل ہی شیر پھر دن میں گلیاں ہو گیا سونیاں تو رانجھا یار پھرے، سارے رانجھے ہی بیٹھے نماز۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 6 مہینے کتنے لوگ ایسے ہیں حرم میں صرف پانی زمزم پیتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بھی وہ پورا مہینہ رہے تھے، اور بڑے خاندان کے سروجہ مسلمان ہوئے، ان کی تاریخ ہے بغیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو وہ پورا مہینہ صرف زمزم پیتے رہے، کوئی روٹی ٹوکر، کوئی برگر، کوئی شوارما نہیں، یا کو نہ سبحان اللہ باجی، دال روٹی بھی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ تے زمزم کے اندر آج بھی دنیا نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی تمام توانائیاں، غذاؤں کی توانائیاں، جتنے اس کے اندر وٹامنس ہوتے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے زمزم میں جمع کر دی۔ کہ کرنے والا کون ہے؟ تو پھر ایمان لے ہونا چاہیے۔ جناب حاجرہ جب اپنے پتر کو ترس کھا کے جب وہ صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئی، پھر صفا میں، مروہ میں، تو یہ اللہ کو ترس آ گیا، پیار آ گیا اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل امین سے کہا جبرائیل من جا، جہاں میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے نا، وہاں جا گیا پار مار یا ایڑی مار، پار مارنا تیرا کام ہے، چشمہ جاری کرنا میرا کام، تو یہی وہ زمزم ہے۔ تو اللہ میرا ارشاد فرماتے ہیں خلق بھی اسی کا، امر فرمان بھی اسی کا، تبارک اللہ رب العالمین، پھر برکت ہے، سارے رب سارے جہانوں کا پالے، برکت والا ہے وہ رب۔ یہ ساری منڈیوں میں سبزیاں، یہ جناب ساری منڈیوں میں فروٹ، یہ سارے نظام نباتات اگ رہی ہیں، دیکھنا پہ دھیان رکھیں، تو یہ سارا میرا رب ادعو، لہذا اب دعوت ادعو ربکم، اب اسی رب کو پکارو۔ تعارف کروایا تو فرمایا اے دن علی رابطہ قائم کرو، اسی کی کتاب، اسی کا رسول جو ہوتا ہے نا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کیا مطلب ہے؟ کہ مساجد ساری اللہ کے ہیں تو مسجد میں اللہ کی بات کرو، اس کے رسول کی بات کرو، اس کی کتاب کی بات کرو، اور مسیطیں قرآن پڑھاؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ، حدیث رسول پڑھاؤ، اور جدو سنو بابے نہ فرمایا، چاچے نہ فرمایا، شاہ نہ فرمایا، اور انہوں نے اپنی تھان سے رہنے دو، اسی انہوں نے مخالف نہیں، ایسا وہ الیکشن لڑنا ہے انہوں نے، تو یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، مخفی، چپ کے اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ سید الانبیاء کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ کون ہے جن بندوں کو قیامت والے دن عرش کے سائے ملیں گے؟ وہ 7 قسم کے لوگ بیان فرمایا۔ ایک وہ ہے بندہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ بیٹھا ہے، زندگی کا نقشہ سامنے ہے، میں پیدا ہویا، جوان ہویا تو میں کی کیتا، وڈیرا ہویا تو کی کیتا، کاروبار کیا، میں دوسرے ملک گیا، میں تیسرے ملک گیا، میں بازار گیا، میں منڈیاں تجارتیں کی، کیا کیا کرتا رہا۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنا کچھ نہیں کیا، نقصان کیا، گناہ کیا، نافرمانیاں کی، کچھ نہیں کمایا، میں اسی وہاں مندر پہ کھڑا ہوں، رونے لگ جاتا ہے۔ یہ رونے لگ جاتا ہے، عرش کا مالک فرماتا ہے امام الانبیاء نے اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں تجھے معاف بھی کر دیا، قیامت والے دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ، تو عرش کا سایہ بھی تجھے دیں گے، کہ کر دو تو اللہ تعالیٰ سانو قیامت والے درج کا سایہ نصیب فرما دے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ملے گا۔ اس میں یہ بھی ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، دل مسجد میں لگتا ہے، دل میں گھروں چھڑ کے مسیطے لمبا پیندا ہے، مسیطے ہی سوندا ہے، مسیطے ہی چکھا چلاندا ہے، مسیطے پیشاب کردا ہے، مسیطے وضو کردا ہے، سبحان اللہ کو او دا دل مسیطے لگا ہے، تو پھر فرمایا ٹھیک ہے تو بڑا ڈٹیا رہو، تیرو قیامت میں تیرا اجر شروع کر لاں۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ زیادتی کیا ہے؟ روٹی ایک کھانی سی 3 کھا جڑی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیوں کہ مغل جاندے ہو۔ حکیم آیا تھا مدینے نبی پاک کے صحابہ کا علاج کرنے کے لیے، 60 ٹکرا مار دیا، کوئی بندہ دوائی لینے نہیں گیا، وہ ایس لیندے رسالتے باوجود ہوتے تھے، بندہ بیمار ہی کوئی نہیں ہوتا تو میں کی کروں، میرے اجازت دیو۔ سرکار نے فرمایا جو تعلیمات میں نے سکھا دی ہے نا، جو اس طرح کرے بندہ بیمار ہوتا ہی نہیں۔ جس جگہ آپ لڑائی دیکھیں گے جا کر تحقیق کر لو، یا لوگوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے یا حدیث کی مخالفت کی ہے، وہ لڑائی ہوگی۔
کہ جہاں تندرستی ہے، امن ہے، سلامتی ہے، وہاں اس کا معنی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا عمل کیا ہے۔ اللہ کے فضل کو نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بیماریاں، تندرستی کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اللہ نے امن قائم کیا، فساد کیوں کرتے ہو؟ گٹر بند، برا حال۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ واسا میں میرے شاگرد افسر ہیں کتنے، اب بھی ماشاءاللہ، وہ میں گیا وہ جو سب گل بندے روتے پھرتے نے، کنیاں گلیاں پانی نہیں کدی آتا، وہ پھر آپ آ کے خیر گڈیاں لے کے چوڑے لے کے سارا سلسلہ، وہ میرے فون کرتا ہے استاد جی سن ٹکرا مار چڑیاں نے، گٹر نہیں کھلتا، سمجھ نہیں آتی کی گل، لیکن جانا میں بھی نہیں، چودھری آدمی نہیں جانا میں بھی نہیں۔ جس لئے وہ چوڑے نے ڈایا صحیح تھا، پتہ لگا کسی گٹر دے وچ رضائی نہیں وہ ٹھوکی، اس کی اندازہ فرماؤ۔ ہاں جی، ریت دے توڑے، یہ بات بکواس نہیں، حقیقی بات، یعنی بدلہ لینے کے لیے کسی کو دوسرے ساتھی کو خراب کرنے کا ریت دا تیڑا رضائی ٹھوکی ہوئے جی، اور رضائی ٹھوکی ہوئے تو گانا حکومت دو شاپر اپنا تے ترنا جا کے دوسرے دروازے کا، تو پھر آخر اللہ میں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ چھتر مارے گا تو معافی دو۔ یہ نظام ہم نے خود بگاڑا ہوا ہے حضرت صاحب، گلیاں بند، جٹ بند، ہر تباہی پھیری ہوئی ہے، تو بعد جانے میں صحت نہیں ملی، صحت کس طرح ملے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فساد نہ بپاؤ، زمین کے امن کو برباد نہ کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر فرمایا ہوا اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو، ڈرتے ہوئے، تما رکھتے ہوئے۔ تو اس میں وہ صوفیوں کی مخالفت ہے جو کہتے ہیں جو جنت دے لالچ نیکیاں کرے تو نیکی نہیں، یہ صوفیوں کا بہت عقیدہ بڑا خراب ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ننگے رہو، چنگا نہ پاؤ، چنگا نہ کھاؤ، بکواس کرتے پھرتے ہیں، سب بکواس ہے۔ اللہ نے یدعون ربهم خوفا وطمعا، جہنم کا خوف، جنت کا طمع، اس بنیاد پہ عمل کرنا ہے تو قرآن مجید کئی دفعہ اللہ نے بیان فرمایا، جنت کا لالچ، طمع اور جہنم کا خوف، یہ بنیاد بنا کے عمل کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوئی۔ محسن کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنا، بلائی کرنا، اچھائی کرنا۔ سب تو پہلا کتنا نیکی کرنا؟ ابے نال، اماں نال، بیوی ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ۔ تسی اس مجلس سے تحقیق کر لو کتنے لوگ ہون گے پھوپھی نال بھی کوئی سلام علیکم نہیں، چاچے نال سلام علیکم کوئی نہیں، خالہ نال سلام علیکم کوئی نہیں، مامے نال لڑائی، پھپھڑ نہ لڑائی۔ ایک پھپھڑ نے پتہ لگا 8 سال ہو گئے نے دونوں کھانا لڑا، کلا پھپھڑ ڈٹیا، پھپھڑ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب رشتہ ہے۔ یعنی وہ پھپھڑ جڑا ہے وہ لڑا لڑا کے تماشا پہ پہ کہتا جی ساڈی تے دعا کے سارے نوں اکٹھے رہنا چاہیے۔ 97 98 ڈال ڈال کے ڈانگو ڈانگی کرا کے طلاقاں دعا کے کھلے لے کے جی ساڈی تے خواہش اکٹھے رہنا چاہیے، رل مل کے رہنا چاہیے، تے کسے نوں کسے دے قریب نہیں ہوندے۔ یہ ساریاں بیماریاں معاشرے میں موجود ہیں۔ میرا بس کریے بس ہو گئی تے باقی گلا پھر کر لا، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے ایک نہ دنیا میں جناس ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں کے اندازے میں پیدا کیا۔ تفصیلات ہیں کس دن کیا ہوا، بہت ساری نے بہت کچھ لکھا ہے، مختصر خاکہ یہی ذہن میں رکھے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ بلند ہوا عرش پہ۔ ایک اور یہاں ایک رقص ہے لوگ پڑھتے ہیں، پیر صاحب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ان ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں دے آ جا چپ کر کے، پڑھ دینا، یہ بکواس ہے ساری۔ رسول پر عرش پر نہیں گئے، عرش پہ اللہ مستوی ہے، وہ ممبروں سے بڑی ہو گئے تے اگے جننے بیٹھے ہیں انہاں مارے ہوئے نال پیسے دے نال نال حلوہ کھواندے۔ یہ جملہ 100% غلط ہے۔ عرش پر رسول پاک نہیں گئے، آسمانوں پہ گئے ہیں، عند سدرۃ المنتہا گئے ہیں، اور ادھر لوگ یہ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا سو گئی ہے تے عرشاں دے آ جا چپ کر کے، پڑھ دے، غلط ہے۔ عرش پہ صرف اللہ مستوی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی اس کا عرش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عرش کے ارد گرد فرشتے اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ عرش کے ارد گرد قرب و جوار میں جو بڑے بڑے جلیل قدر فرشتے اللہ نے ٹیمیں بنائی ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر موجود ہے، لیکن عرش کے اوپر جانا، عرش پہ چڑھنا، رسول پاک کا کہنا یہ 100% بات غلط ہے، عقل کے خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ اللہ میں سمجھ دے تو یہ بات ذہن میں آئی۔ تو ارشاد ہوتا ہے یغشی اللیل النہار، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پہ، یطلبہ حثیثا، حسیس کا معنی ہوتا ہے جلدی جلدی، تیز سے،
وہ جو دن ہے جلدی جلدی پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے رات کے، اور رات کو تو بہت جلے دیتے ہیں تو دن پہ اڑا دیتی اللہ رات کو، دن کا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، یہ سارے جتنے سسٹم ہیں مسخرات بامرہ، اللہ کے فرمان کے سارے تابع۔ اللہ خبردار لہ الخلق، یہ پیدا کرنے کا نظام، یہ شان عظمت اسی کی شان ہے، والامر، فرمان بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب، ادھر کیا ہوتا ہے سب سے بڑی طاقت عوام ہے، عوام سب سے بڑی، یہ عقیدہ ہو پھوسی ہونا نہ سارا کچھ کہتے ہیں نا سارے، وہ طاقت ہو جی عوام بڑی طاقت ہے، کیا عوام طاقت ہے؟ اللہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے میرے فقیر ہو، اللہ سارا غنی ہے۔ وہ کہتے جی انسان یہ ساری نا بے طاقت ہے، ساری طاقت یہ رب الامر، یہ فرمان صرف اللہ کا، خلق بھی اس کی، امر بھی اس کی۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کے، حاضری کر کے اور چھپ کے اللہ کو مناؤ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا تجاوز کرنے والے، حدوں سے بڑھنے والوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ودعوہ، اور اس کو پکارو، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے اسے اور طمع رکھتے ہوئے، کس کا؟ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کے انعامات جنتوں کا طمع بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے محسنین کے، نیکیاں کرنے والے، بھلائیاں کرنے والوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ میں توفیق دے، ہم اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اس کے دو کریں۔ ایک اعلان چھوٹا سا ہے، آج ہمارے پیپلز کالونی میں جامع مسجد الفتح میں جماعت کا ایک پروگرام ہے، اس میں جماعت کے کابرین تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں جماعت کی تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر وجود میں آ کر ہندو پاک میں کس طرح جماعت کی تشکیل کی گئی، اور وہ کون لوگ تھے۔ مولانا داود غدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے سید ابو بکر غدری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، ان کے صاحبزادے جناب پروفیسر جنید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے جو ناظم اعلیٰ ہیں حافظ عبد الکریم صاحب سینیٹر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساجد میر صاحب بھی غالباً تشریف لا رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں، تھوڑا سا آنا ہے انہوں نے اسپتال میں۔ اس طرح سید نقوی صاحب، شبدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سانو 5-10 بندے کم از کم ضرور پیپلز کالونی جانا چاہیے، اثر دی نماز پڑھنی ہے، ہو جائے گی گل، دل لا کے ہونا ہے، اس طرح نہیں ہونا۔ کوشش کرنی ہے ضرور، جڑے کلندر اتنے بیٹھے نا اثر دی نماز جو اتنے پڑھنی، میں مانگتا نہیں پیا کچھ بھی، کرایہ بھی میں نہیں دینا، اپنے کرایہ دی جانا، ٹکر کا بندوبست کیتا ہے، شاید کوئی ڈبہ لب جب نہ ملا تو پھر میرے کو آن کے لے لے جائے، ہو سکتا تو ہو جائے گی گل انشاءاللہ۔ کوشش کرو پاک گراؤں میں سارے جڑے اتنے سو رہے ہیں نا، سارے طریقے اتنے لے جاؤ، دیکھی جائے گی جڑے بچ گئے تو آ جائیں گے، نہیں تو پھر اللہ